تو ناظرین جوہی کے پلان پر پانی پھرنے والا ہے کیونکہ اس کو بہت جلد مل جائے گی طلاق۔ تو دوسری طرف سنبل کو اس کے کیے کی سزا ملنے والی ہے کیونکہ تبریز نے جب سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ آج کے بعد دوریدر کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اس نے جو کچھ دوریدر کے ساتھ کیا، ناانصافیاں کی ہیں، وہ ان سب کا ازالہ کرنے والا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، ڈرامہ سکھ کے آنے والے ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ سنبل کا باپ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوگا تو وہیں پر آ جائے گی دوریدر اور وہ یہ کہتی ہے کہ انکل جی آپ اتنے سیڈ کیوں ہیں؟ تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ تبریز ایک بہت بڑا فیصلہ لینے والا ہے اور اس میں میرا ہی نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ اگر اس نے تمہیں چنا تو تب بھی میرا نقصان ہوگا، اور اگر اس نے میری بیٹی کو چنا تب بھی میرا نقصان ہوگا، کیونکہ تم بھی میرے سنبل بیٹی کی طرح ہو۔ تو وہیں پر نظر دکھایا جائے گا تبریز جو ہوتا ہے وہ رات بھر سوئی، فائنلی جیسے وہ اپنے فیصلے پر پہنچتا ہے تو وہ سیدھا جائے گا سنبل کے پاس اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ لے لیا ہے۔ تو آگے سے سنبل یہ کہتی ہے کہ بہت اچھا کیا جو تم نے فیصلہ لے لیا، اور وہ اس کے سامنے ایک فائل پھینکتی ہے، اور آگے سے تبریز یہ کہتا ہے کہ اس فائل کے اندر کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس فائل کے اندر ڈیورس پیپر ہیں تمہارے اور دوریدر کے۔ تو آگے سے تبریز یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے دوریدر کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافیاں کی ہیں، کیونکہ میں نے صرف تم سے شادی کی تھی اپنے عیش و آرام کو پانے کے لیے، لیکن جو میرا پہلا پیار تھا، محبت تھی، وہ صرف دوریدر تھی۔ تو ناظرین جب یہ بات سنے گی سنبل تو اس کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی اور وہ ایک دم سے پریشان ہو جائے گی۔ تو دوسری طرف سنبل کا جواب ہوتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب کی بار تبریز نے میری بیٹی کو نہیں بلکہ دوریدر کو چنا ہے۔ تو ناظرین وقتی طور پر تو سنبل غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے تبریز جو ہے وہ اس کے عیش و آرام کو چھوڑ کر بالکل بھی نہیں جائے گا، کیونکہ جس طرح اس کی فیملی لالچی ہے وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرے گا، وہ اپنی فیملی کی بہت زیادہ کیئر کرے گا۔ لیکن اب کی بات سنبل جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی ہے، اور آگے سے تبریز یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے سارے عیش و آرام کو چھوڑ کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ جیسے وہ جانے لگتا ہے تو سنبل ایک دم سے چیخے مار کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اپنے باپ کو یہ کہتی ہے کہ بابا آپ پلیز اس کو روکیں، وہ جا رہا ہے۔ تو آگے سے اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اب اس پر تمہارا نہیں دوریدر کا حق ہے۔ تو سنبل جو ہوتی ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی بیٹی کا واسطہ دیتی ہے، لیکن اب کی بات جو تبریز نے فیصلہ کیا ہے وہ ایک سالڈ فیصلہ ہے، اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، وہ سیدھا جائے گا دوریدر کے پاس، اور وہ دوریدر کو یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں۔ تو آگے سے دوریدر یہ کہتی ہے کہ آپ سنبل کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ تو ناظرین آگے دکھایا جائے گا تبریز یہ کہتا ہے کہ سنبل نے میری کبھی قدر نہیں کی، مجھے ایک شوہر کا درجہ بالکل بھی نہیں دیا، اور اسی وجہ سے میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تم اور میں ہو گئی، کیونکہ میں اپنی محبت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آگے ناظرین دکھایا جائے گا تبریز جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو جیسے فون کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ابا جی ہم واپس آ رہے ہیں۔ تو آگے سے جب اس کا باپ یہ بات سنتا ہے ایک دم سے خوش ہوتا ہے، اور جب تبریز یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میں دوریدر ہے، تو دوسری طرف تبریز کی ماں وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ کس کا فون تھا؟ تو ناظرین آگے دکھایا جائے گا تبریز کا باپ یہ کہتا ہے کہ تبریز کا فون تھا اور وہ واپس آ رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں ہوتی ہے جو ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ملنے کی ہوتی ہے۔ تو آگے اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ دوریدر بھی اس کے ساتھ آ رہی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ بھی اس کے ساتھ آ رہی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے آ رہا ہو۔ تو اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ سنبل اتنی بیمار ہے اور وہ دونوں یہاں پر کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا جو جوہی ہوگی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی کہ اس کا بھائی اس کے لیے کچھ پیسے لے کر آ رہا ہے، جس وجہ سے وہ کلیم کے گھر واپس چلی جائے گی اور اپنا ایک بزنس ٹھیک ٹھاک سٹارٹ کرے گی۔ لیکن یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ جیسے اس کا بھائی تبریز گھر واپس آئے گا اور جوہی جیسے اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے، تو واقعی سے یہ کہتا ہے کہ کون سے پیسے، کہاں کے پیسے، کیونکہ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا ہے۔ تو جیسے یہ بات سنتی تبریز کی فیملی والے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کیا؟ احسان صاحب کیسے اپنے بزنس کو اکیلے سنبھالیں؟ تو آگے سے ناظرین تبریز یہ کہتا ہے کہ میں اس عیش و آرام کے قابل بالکل بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس عیش و آرام کو چاہتا ہوں، کیونکہ میں جس سے محبت کرتا تھا وہ میرے ساتھ دوریدر ہے۔ تو اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ اب تم کرو گے کیا؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہیں پر میں چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈوں گا اور دوریدر کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو ناظرین جوہی جو ہوتی ہے اس کو اس بات کا بالکل احساس ہو جاتا ہے کہ اب کلیم جو ہے اس کو کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں لے کر جائے گا، اور اس کو کنفرم اب طلاق ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف عاقب جو ہوتا ہے وہ بہت جلد جوہی کا جو سچ ہے وہ سب کے سامنے لے کر آ جائے گا، اور جب تبریز کی فیملی خاص طور پر تبریز کے باپ کو اس بات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ شفق اور کلیم جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، تو تب وہ اپنی بیٹی سے یہ کہے گا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی جو تم پر بھروسہ کیا۔